الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر ہونے والے قوم جنات نامی سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فی زمانہ جنات سے متعلق لوگوں کو درست معلومات سے محرومی ہے اور لوگوں کی ناقص معلومات کا طریقہ مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی جنات کی ڈراؤنی کہانیاں ہوتی ہیں، اور جن کہانیوں میں جنات کو انتہائی خوفناک اور ظالم مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے. نتیجتاً انہیں پڑھنے والے جنات کے بارے میں اتنا دل میں ڈر بٹھا لیتے ہیں کہ جنات کا نام سنتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے برعکس کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں معاذ اللہ کے جو جنات کے وجود کا تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کو انسان کا بہن کہتے ہیں، کبھی بدی کی قوت کا نام جنات کر دیتے ہیں. اور یہ کس قدر خطرناک ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایا ناز تعریف باری شریف میں لکھتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے، کیونکہ جنات کا وجود جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے. اور جو اس کو مطلب ہے کہ اس طرح انکار کر دے تو یہ کفر ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر یہ جو قومی جنات کا سلسلہ ہے یہ کتنا اہم ہے. آج انشاءاللہ عز و جل جنات کا انسانی روپ میں آ کر یا انسانی جسم میں داخل ہو کر ستانے اور گمراہ کرنے کی مضمون صفات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. عام انسان کو جنات اصل شکل میں نظر نہیں آتے، لیکن اگر یہ کسی اور شکل میں ہو تو انسان کا ان کا دیکھنا کثیر روایت سے ثابت ہے. علامہ بدر الدین شبلی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. چنانچہ وہ سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، خچروں، گدھوں، پرندوں کی شکل میں بھی بدلتے رہتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں اس وقت مدنی چینل پر قوم جنات نامی سلسلے میں شامل ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں آج جو انسانوں کی شکل میں جنات ظاہر ہوتے ہیں یا ظاہر نہیں ہوتے اور کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر مطلب ہے کہ اپنے انداز سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور انہیں مختلف انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ آگاہی کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو تمام اسلام بھائی اور اسلام بہنیں اور جو مدنی چلے بچے بھی موجود ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مینا میں تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شیخ جو سفید سر اور سفید داڑھی والا تھا، یعنی سر کے بال بھی سفید تھے اور داڑھی بھی سفید تھے، مینا کا میدان تھا حج کے موقع پر، اور لوگوں کو فتویٰ دے رہا تھا. انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ایوب کیا تم اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو جو لوگوں کو فتوے دے رہا ہے؟ یہ عفریت یعنی جن ہے. عفریت ایک قسم ہے جن کی، جو پہلے قسطوں میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ عفریت جو ہے یہ مانوس نہیں ہوتا، انسان سے بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ اس کے قریب گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور بھاگنا شروع کر دیا. لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے
تو حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے لوگوں یہ فروٹ جن ہے، یعنی آپ نے توجہ دلائی کہ اس کے پیچھے مت بھاگو، یہ تو جن تھا جو کہ آپ لوگوں کے سامنے انسانی شکل میں آ کر آپ لوگوں کو بے وجہ مطلب ایک کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو اس کے کجاوے کے کمبل پر دیکھا جو 2 بالش لمبا تھا، اتنا چھوٹا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں عزب یعنی پست قد ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا عزب کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں جنوں میں سے ایک مرد۔ تو آپ نے اس کو ایک سر پر کوڑا مارا تو بھاگ گیا۔ یعنی کہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اس کا بھائیو، جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ اس طرح مطلب جن انسانی شکلوں میں آتے ہیں، اور اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک سنسنی خیز سچا واقعہ بغیر خوفزدہ ہوئے اطمینان سے سنیے۔ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ ہمارا گھر قبرستان کے اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی اس کی چھت سے کوئی قبرستان میں اترنا چاہے تو اتر سکتا ہے، یعنی بالکل دیوار ملی ہوئی ہے قبرستان کے ساتھ۔ میرے چھوٹے بھائی تقریباً 22 برس عمر ہوگی ان کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ ایک رات جب گرمی کے باعث گھر والے چھت پر آرام کر رہے تھے، میری تقریباً 2 بجے رات اچانک آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میری نظر قبرستان کے دیوار کے قریب ایک درخت پر پڑی، تو مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کہ کوئی اس درخت کے اوپر کوئی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا کہ رات کو درخت پر کون ہے؟ ہر طرف خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا، ہوا کی سرسراہٹ، درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھی۔ بہرحال میں نے جب قبرستان کے درخت کو غور سے دیکھا تو اس پر بیٹھی ہوئی سفید کپڑے میں ملبوس ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اتنی حسین لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں اس کے حسن میں ایسا گم ہوا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ آ رہا، بس میں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ میں اسی کیفیت میں اٹھا اور چھت پر چلتے ہوئے اس درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ جو ہی میں اس کے قریب پہنچا تو یکایک وہ پورا فراغ لڑکی غائب ہو گئی۔ اس طرح غائب ہو جانے کی وجہ سے مسترد خوفداری ہو گیا اور میں ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا اور آخرکار میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح گھر والے اٹھے تو جب آ کر دیکھا تو میں بالکل نیچے پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا تھا، میری حالت عجیب ہو چکی تھی۔ اب نہ مجھے اپنا ہوش تھا، بس میرے گھر والوں کا ایک کہنا تھا کہ میں گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور بہکی بہکی باتیں کرتا، گھنٹے چھت پر جا کر بیٹھ جاتا اور بیٹھا رہتا۔ ڈاکٹر نیند کی دوا دیتا تو سو جاتا، پھر جب بیدار ہوتا تو پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ سارے گھر والے پریشان تھے کہ آخر اچانک مجھے ہو کیا گیا۔ اسی حالت میں کم و بیش 15 دن گزر گئے۔ میری خوش نصیبی کہ ایک دن کسی اسلامی بھائی نے پھول کی ایک پتی، گلاب کے پھول کی ایک پتی میرے بڑے بھائی کو دی اور کہا کہ یہ اس ہار کے پھول کی پتی ہے جو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کو ربیع النور شریف کے جلوس میلاد میں پہنایا گیا تھا۔ آپ اپنے آصف زدہ بھائی کو کھلا دیں کہ اللہ کی ولی کی نسبت ہو گئی، اس کو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے جیسے ہی پھول کی پتی کھائی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے کوئی چیز نکل کر بھاگی ہو۔ وہ دن اور آج کا دن تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اور الحمدللہ یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے، جو ابھی آپ سن رہے ہیں، اب تک تقریباً یہ رسالے میں جب شائع ہوا تو 1 سال ہو چکا تھا۔ الحمدللہ ان کی طبیعت دوبارہ خراب نہیں ہوئی۔ ان کے بڑے بھائی کے تاثرات کچھ یوں ہیں کہ ایک ولی کامل سے نسبت رکھنے والے پھول کی پتی کی برکت سے نہ صرف میرے بھائی کو قبرستان کی چڑیل سے نجات مل گئی، بلکہ میرے بڑے بھائی کے احساس ذمہ داری اور ذہانت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ میرا بھائی اتنا زیادہ ذہین نہیں تھا، لیکن جب پھول کی پتی گئی تو وہ چڑیل سے تو نجات ملی جو قبرستان کی چڑیل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا بھائی جو ہے وہ جو گھر میں پہلے توجہ نہیں دیتا تھا، اب اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوا اور اس کی ذہانت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ الحمدللہ
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کے ولیوں سے نسبت رکھنے والی اشیاء میں بہت تاثر ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ شریر جنات مختلف روپ میں آ کر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو انسانی جسم میں ظاہر ہو کر خود کو کسی بزرگ کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں، بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، اور اس کو فی زمانہ حاضری کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں آج کل جگہ بہ جگہ حاضرات کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ بعض مقامات پر مرد یا عورت کو حاضری اور پھر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آنے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مثلا حاضری میں مبتلا عورت اس طرح ہم کلام ہوتی ہے کہ ہم غوث پاک ہے، ہم سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر بدلے میں جو لوگ ہوتے ہیں گھر کے افراد یا پڑوس سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، وہ جوابات دیتے ہیں اور علاج تجویز کرتے ہیں، لوگ اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس موضوع سے متعلق قوم جنات کی جو پہلی قسط تھی نا، اس میں تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ انشاءاللہ مزید کچھ اس سے متعلق سماعت فرمائیے۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ پنجاب کے کسی شہر میں ایک عورت پر اس طرح حاضری کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے حاضری ہوتی ہے دوستوں کی حاضری آنا شروع ہوئی۔ اب حاضری کس طرح ہوئی؟ اس میں ظاہر ہونے والا جن یہ کہتا تھا کہ ہم الیاس قادری ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، یہاں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ وہ متاثر ہو رہے تھے کہ ہمارے یہاں زمانے کے نبی کی آمد ہو گئی، جبکہ در حقیقت یہ سارے جھوٹے دعوے کسی شریف جھوٹے جن کی کارستانی تھی، جو امیر اہل سنت کا نام لے کر اپنی بزرگی کا سکہ جمانا چاہتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جنات مشہور لوگوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے، یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر، آپ کی گلی کے اندر، آپ کی کسی عزیزہ یا عزیز میں یہ مشہور ہو کہ اس پر فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے اور آپ بڑی عقیدت میں جاتے یا جاتی ہیں، تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اسلامی بھائی، اس میں میں نے مدنی چینل پر قوم جنات کے سلسلے میں شامل ہے کہ بزرگان دین جنہوں نے عمر بھر پردے کی تعلیم دی اور خود مطلب ہے کہ نگاہیں جھکائے رہے اور پردہ فرماتے رہے، اور اب بعد وفات کیسے ممکن ہے کہ وہی بزرگ جو بے پردہ عورتوں کو منع کرتے تھے کہ سامنے نہیں آنا چاہیے، ان کے جسم میں داخل ہو کر تماشا دکھانے لگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو مطلب ہے کہ بالکل ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس سے مت گھبرایا کریں، اللہ تعالیٰ کہ بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ مطلب سلسلے رہتے ہیں۔ بہرحال جو مسلمان بزرگوں کی سواری کے دعوے کرتے ہیں، بعض اوقات میں بیچارے بے قصور ہوتے ہیں۔ اب جو عورت دعویٰ کر رہی ہے وہ بظاہر بولتے ہوئے عورت نظر آ رہی ہے، اس کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر جن مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ جن بزرگ اور بابا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا، کسی کو وسوسہ ہی آ سکتا ہے، کیونکہ کتنا بھی سمجھایا جائے جو جس کے دل میں عقیدت بیٹھ گئی اس عورت کی جس پر جن ہے، اس کو بابا سمجھ بیٹھی کہ بابا آئے ہوئے، تو وہ عقیدت جلدی سے جاتی نہیں ہے۔ وسوسہ آ سکتا ہے کہ وہ بابا تو نماز روزہ اور اوراد اور وظائف کے مشورے دیتے ہیں، پھر غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز کا بولتے ہیں، اوراد و وظائف بتاتے، علاج بتاتے، ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو نیکیاں کرو۔ لیکن جس طرح بعض انسانوں کو بھیڑ کرنے میں لطف آتا ہے، اسی طرح بعض جنات کو بھی مجمع کرنے میں مزہ آتا ہے، اور وہ نیکی کا کام بتا کر لوگوں کی بھیڑ جماتے ہیں۔ تفسیر فتح العظیم میں ہے کہ منافق جنات اپنے آپ کو کسی بزرگ کے نام سے مشہور کر کے اپنی تعظیم و تکریم کرواتے اور اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے لوگوں کی خرابی کے ڈرتے رہتے۔ بعض مقامات پر بزرگ کی حاضری کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ حاضرات میں براہ راست جن ہی کلام کرتا ہے اور لوگ ان سے سوالات پوچھتے، جنات جوابات دیتے ہیں۔ تو جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس طرح کے کسی معاملے میں ملبس رہے یا ملبس ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ فلاں جگہ فلاں کو حاضری ہوئی، یا مطلب ہے کہ براہ راست سوالات کرنا اور پتہ ہے کہ اس میں جن ہے، تو اس کے بارے میں توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مقدمے میں کیا ہوگا،
فلاں کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے، حرام ہے یہ۔ مزید آگے چل کر فرماتے تو اب جن غیب سے میرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو کہ یہ غیب جانتے ہیں، اگر یہ اعتقاد ہے تو یہ کفر ہے۔ اتنا مطلب ہے کہ نازک معاملہ ہے کہ اگر کوئی اس انداز سے جاتا ہے کہ یہ تو مطلب عورت پر جو حاضری ہو رہی بابا سمجھ کے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن پر مطلب ہے کہ جن غیب علم جانتا ہے، تو غیب علم، غیب دانی کا اعتقاد یہ رکھنا جن کے لیے کفر ہے۔ اور ویسے بھی چلا اگر یہ اعتقاد نہ رکھا پھر بھی اس سے پوچھیں گے جا کر تو یہ عقلاً حماقت ہے اور شرعاً حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے لازمی بچنے کی کوشش کیجیے، بلکہ جو عامل اور سائل جو مدنی چینل پر وہ عامل بھی ہیں، سن رہے ہیں عامل حضرات، اور جو سائل ہوتے ہیں جو عامل ان کے پاس جاتے ہیں عوام، تو دونوں متوجہ ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی فتاوی افریقہ کے سوال نمبر 102 کے جواب کے دوران فرماتے ہیں غیب کا علم یقینی بے وساطت رسول علیہ السلام کسی کو ملنے کا اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے مخصوص رسولوں کو علم غیب خاص سے نوازتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ، جو اولیاء کرام ہے کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کی وساطت یعنی وسیلہ فیض سے ہوتا ہے۔ الحاصل مقصد یہ کہ کسی غیب کے معاملے میں علم یقینی اللہ عز و جل کے بتانے سے نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فیض سے ولی کو۔ اب امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ اپنے ایک رسالے جنات کی حکایت، اس میں بڑی پیاری بات تحریر فرماتے ہیں اور عامل صاحبان کو توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عامل صاحبان تو ان کا یہ کہنا کہ جادو ہے یا فلاں نے کروا دیا ہے۔ اب عامل نے کسی عامل نے بتا دیا کہ آپ پر تو بندش ہے یا آپ پر کروا دیا فلاں آفید ہے، یا اس طرح کے دیگر معاملات کہ جو ذرائع ان کے پاس ہے نا، جو عاملین کے پاس ذرائع ہیں وہ یا تو عملیات کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جنات اور قرآن و حدیث کے روح سے اس طرح کے ذرائع سے غیب کی یقینی خبر نہیں مل سکتی، چاہے استخارہ ہو کسی طرح سے بھی آپ نے معلوم کیا نا تو یہ یقینی بات نہیں ہوگی کہ بھائی یقین ہوگا کنفرم ہے ٹھیک ہے بھائی اب ہوگا، تو یہ یقینی خبر نہیں مل سکتی۔ لہذا عامل صاحبان کو چاہیے کہ وہ جواب دینے میں محتاط جملے استعمال کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سائل صاحبان بھی عامل صاحبان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ فرما لیا کرے۔ جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں توجہ فرمائیں کہ امیر اہل سنت ہماری خیرخواہی فرما رہے کہ آپ عامل صاحب جو کہہ دیں آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا۔ آج کل اگر کوئی مریض ہے کسی عامل سے رجوع کرتا ہے تو عموماً عامل صاحب یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا۔ یہ سن کے بیچارہ مریض پریشان ہو کر سوال کرتا ہے کس نے جادو کروایا؟ اور جب جادو کروا دیا تو پہلے ذہن میں آتا ہے کس نے کروایا، تو جواب ملتا ہے قریبی رشتے دار نے۔ اب یہ قریبی رشتے دار کہا، اب مریض جو ہے یہ سن کر عام طور پر بدگمانی کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے کئی رشتے دار میں شک کرنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں مسائل آپس میں ہوتے ہیں آج کل، گھر میں ناراضگی ہے، چچا سے ناراضگی ہے تو خالہ ناراض ہے تو فلاں ناراض ہے، یہ مسائل چلتے ہیں۔ اب جیسے یہ بات ایک عامل نے کہہ دی تو اب وہ فوراً بدگمانی شروع، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، تو اس طرح خاندانی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض عامل رشتے دار کے نام کا صرف پہلا حرف بتا دیتے ہیں، مثلا قاف بتا دیا کہ جس نے کروایا نا جو آپ کا قریبی رشتے دار ہے اس کے نام کا پہلا حرف جو ہے قاف ہے۔ اب لیجئے جناب اتفاق سے مریض کے چچا جان کا نام قاسم ہے اور اس غریب نے اس پر لاکھ احسانات کیے مگر وہ اس کو خوفناک جادوگری نظر آئے گا۔ چچا جان اگرچہ بڑی محبت سے مریض کے گھر پر کھانا بھیجیں گے مگر اس حلال اور ستھرے کھانے کو نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو گھر میں کھانے دیں گے، بلکہ بے دردی سے اسے پھینک دیا جائے گا کیونکہ انہیں یہی وہم ہوگا اس کھانے میں جادو ہے۔ بعض عامل اس سے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں
اور وہ صاف صاف نام ہی بتا دیتے. اب اتفاق سے وہ نام آپ کی سگی خالہ کا ہو اور وہ بیچاری آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی ہو، لیکن کھیل ختم، کیونکہ عامل نے بتا دیا اب کھیل ختم. اب وہ خالہ آپ کو خوب خوار چولہے نظر آئے گی اور اس بیچاری کے جان کے آپ دشمن بن جائیں گے، اور خالہ جان کو اپنا جرم تک معلوم نہیں ہوگا بیچاری کو. بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. عامل صاحبان کو چاہیے کہ وہ کسی کا نام یا اشارہ ظاہر نہ فرمائیں، اور سائل کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عاملوں کی باتوں میں آ کر ہرگز یہ نہ کہہ دیا کرے کہ یہ میرے تایا نے جادو کروایا اور ہماری بھابھی نے جادو کروا دیا اور ہمارے بھائی پر قبضہ جما لیا وغیرہ وغیرہ. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ مجھ کو دنیا بھر سے خطوط آتے اور بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اکثر یہی فریاد ہوتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے. اس طرح یہ سب تاثر قائم ہوتا ہے کہ آج معاشرے میں ہر فرد گویا جادوگر بن گیا ہے. بلا حول ولا قوت الا باللہ. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بات کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میں جادو کے وجود کا انکار کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، جادو کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، امیر اہل سنت دعوت برکات میں لا لیا ارشاد فرماتے کہ میں صرف اس بات کی تفہیم کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ عملیات کے ذریعے چونکہ علم غیب قطعی حاصل نہیں ہوتا، لہذا خدا طرف عامل اپنی روش تبدیل فرمائے. دنیا میں اگر یہ عامل بتا تو دنیا کمانے کے لیے اکثر ہوتا ہے، اگر صحیح عامل بھی ہوتے ہیں. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے ان عاملین کی بات کی جا رہی ہے جو اس طرح کے انداز اپناتے ہیں، جو صحیح عامل ہیں سنتوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ علاج کرتے ہیں تو ان کو جگہ بھی ملے گی. لیکن اکثر عاملین کو ہم پہچان نہیں سکتے اور پھر مطلب اس طرح پھنس جاتے ہیں. تو عام عاملوں کی باتوں پر بھروسہ کر کے مسلمان بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو. دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک اور جگہ روایت میں کہ جب دل میں بدگمانی پیدا ہو تو اسے صحیح خیال نہیں کرو کہ اگر صرف بدگمانی ذہن میں خیال آئے اس نے ایسا کیا ہوگا تو یہ کنفرم تھوڑی ہوگا، تو دل میں بات آئی تو ویسے یہ ہوا ہوگا. تو اس کے لیے اگر ہم نے جگہ بٹھا لی کہ ہاں یہ اس نے ایسا ہی کیا میرے ساتھ تو یہ بدگمانی ہوگی. اور اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کی مطلب ہے کہ اس طرح بدگمانی کرنے والے کے لیے مذمت آئی. تو میٹھے میٹھے اس طرح بھائیوں اگر آپ سے جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلام میں موجود ہیں اگر اس طرح کی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجیے. اور جن جن عزیزوں کے بارے میں بدگمانی ہے تو اس سے بدگمانی کو دل سے جھٹک دیجیے. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کیجیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات مختلف شہروں میں ہوتے ہیں تو آپ مطلب ہے کہ ان میں شرکت فرمائیں. روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے اس میں روزانہ فکر مدینہ کیجیے اور کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کا معمول بنا لیجیے. اب یقین کریں کہ یہ جو اتنی اہم معلومات مختصر سے وقت میں آپ نے حاصل کی ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ مدنی چینل صدر دعوت اسلامی کے تحت ہے اور آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھے کتنی اہم معلومات ملی. تو اگر اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بے شمار علم دین کی باتیں پتہ چلے گی، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی ملے گی اور آپ الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے اپنے اندر عملی طور پہ کافی ترقی پائیں گے. آپ کو نماز کی پابندی کا ذہن ملے گا، آپ کو گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ ہو جائیے. آپ کے قریبی مسجد میں سبز امامے کا تاج سجائے عاشقان رسول جب فیضان سنت کا درس دے رہے ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ شرکت کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بے شمار علم دین کی باتیں بھی حاصل ہوں گی اور پھر آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہ وہاں پر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس مختصر سے درس کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے. کیونکہ فیضان سنت جس کتاب سے درس دیا جاتا ہے یہ وہ مطلب ہے کہ مشہور زمانہ امیر اہل سنت کی تعریف ہے فیضان سنت کہ پوری دنیا میں الحمدللہ اس کے ذریعے درس دیے جاتے ہیں اور کئی لوگ اس کی درس کی برکت سے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا، ان کے گھر کے اندر سنت بھرا ماحول بن گیا. کہ امریکہ سے ایک اسلامی بھائی مبلغ آئے تھے
تو امریکہ میں وہ رہنے والے تھے اور داڑھی شریف امامہ وہی سنت وغیرہ سفید لباس سنت کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ آپ مدنی ماحول سے کیوں وابستہ ہوئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں تو وہاں کسی نے مجھے فیضان سنت پیسے میں آئی مجھے ملی تو میں نے جب اس میں دیکھا کہ درس کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو آدھا صفحہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیتا تھا کہ درس کو زیادہ دیر نہیں دینا ہوتا ہے, ہر ایک فیضان سنت حاصل کر کے اپنے گھر میں درس دے سکتا ہے اور اس کی برکتیں لوٹ سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب درس شروع کیا اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھتا اور میں اس طرح پڑھ کر سنایا کرتا تھا. اس کی برکت ہے کہ آج آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں مجھے کوئی دعوت اسلامی کا ماحول ملا نہیں, ہمارے علاقے میں مدنی ماحول تھا نہیں, صرف فیضان سنت کی یہ تاثیر ہے, اس کے درس کی برکت ہے کہ آج ہمارے گھر میں ہر ایک الحمدللہ سنتوں کا عامل ہے. ہم سب پورا گھرانہ ہمارا جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکا ہے. پھر میں نے رابطے کیے اور نیٹ کے ذریعے اس طرح ترقی بنتی چلی گئی. تو آپ غور کیجئے کہ امریکہ جیسے ماحول کے اندر اور وہاں پر رہ کر فیضان سنت کی درس کی یہ برکت ہے. تو اگر ہم بھی اپنے گھر میں درس شروع کریں کہ چونکہ یہ جو تصنیف ہے یہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی ہے اور آپ ولی کامل ہیں اور اللہ کے ولی کی جو تحریر ہوتی ہے اس میں ایک تاثیر ہوتی ہے. تو اب یہ کہ آپ جب اس کی تحریر سنیں گے اس کی وہ بات جب تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہوگی آپ کی وہ اولاد جو آپ کی نافرمان ہے انشاءاللہ فرمانبردار بن جائے گی. آپ نماز کا کہتے ہیں آپ غلط کاموں سے روکتے ہیں وہ نہیں رکتے انشاءاللہ. آپ درس شروع کر کے دیکھیے آپ واضح طور پہ خود اپنی ذات میں اپنے گھر والوں میں اپنے بچوں میں سب میں فرق محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیک جنات پر اپنا کرم فرمائے اور شریر جنات اور شیاطین سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جو سلسلہ ہوگا اس میں آپ کو جنات سے تحفظ کی صورتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جنات سے کیسے بچا جائے, کیا امراض و مزائد کی صورت یا اور بھی کیا کیا انداز ہے کہ جس کے ذریعے جنات سے تحفظ مل جاتا ہے. ہم کیونکہ دن رات نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں یا جیسے اکثر تو اتنے مطلب ہے کہ آج کل ڈر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ رات کا وقت تو استنجا کرنے جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے, رات کو اٹھنا ہوتا ہے اپنے کمرے سے نکل کے باہر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں یا سیڑھیوں سے اترتے تو کہتے کھڑے رہنا ذرا میں سیڑھیوں سے اترتا ہوں یا کہیں سے آ رہے ہیں. تو اکثر یہ بڑا بوڑھا بچہ عورتیں سب ہی اس طرح کے خوف کے عالم میں رہتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ آئندہ قسط کے اندر وہ اوراد و وظائف وہ انداز بتائے جائیں گے جس سے جنات سے تحفظ ملے گا اور جنات سے کس طرح بچا جاتا ہے. آئندہ اس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.